الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما واخفض لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھی، اسلام ایک دین فطرت مذہب ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے ہر ایک کے حقوق ایک دوسرے کو بتلائے. اگر دنیا کے اندر ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی ہوتی رہے گی تو کہیں پر کسی طرح کا کوئی فساد اور کوئی جھگڑا آپس کے اندر نہیں ہوگا. اور اگر حقوق کی ادائیگی رک جائے گی پھر اس کے بعد آپس کے اندر شکایات اور ایک ایسا معاشرہ جنم لے گا جس معاشرے کے اندر امن اور چین و سکون نہیں ہوگا. آج ہم اپنے معاشرے پر جب نظر ڈالیں گے تو ہمیں یہ بات دیکھنی پڑے گی اور یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آج حقوق کے سلسلے میں حقوق کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جاتا ہے. آج ایک دوسرے پر حقوق کے سلسلے میں الزامات عائد کیے جاتے ہیں، لیکن اگر یہ ٹھیک ہو جائے کہ ہر ایک اپنے حق کو ادا کرنے والا ہو جائے تو پھر حقوق کی مطابقت حقوق کے مطابقت کا معاملہ نہیں آئے. اس سلسلے میں جو چیز آج بھی عام کر رہی ہے وہ چیز ہے والدین کے حقوق. جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے اس ملک اور برصغیر کے رہنے والے ممالک کے اوپر مغربی تہذیب و تمدن کا غلبہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ویسے ویسے والدین کے حقوق کے سلسلے میں بھی جو ان کا رجحان ہے اور جو ان کی ذہنیت ہے وہ ہمارے اس معاشرے کے اوپر بھی غالب آ رہی ہے. قرآن پاک اور احادیث پاک کے اندر اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ بات نظر آئے گی کہ ایک انسان کے لیے اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ اس کے والدین ہیں. قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں پر عام طور سے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا ہے اس کے ساتھ والدین کے حقوق کو بھی اور ان کے ساتھ انسان کو بھی ملا کر ذکر فرمایا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم عبادت نہیں کرو گے اللہ کے علاوہ کسی کی، اور اس بات کا عہد لیا کہ والدین کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرو گے. اس طرح کے قرآن پاک کے اندر کئی آیات موجود ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے ساتھ والدین کے ساتھ سلوک اور احسان کو فرمایا ہے. احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کی اہمیت، ان کے حقوق اور ان کی فضیلت ذکر فرمائی ہے.
جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ والدین انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہم ان کی قدر کر لیں تو اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور ان کی نافرمانی کریں تو دنیا کے اندر بھی اس کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہوتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی عذاب کے اندر وہ گرفتار ہوتے ہیں. ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، ایک صحابی کا آخری وقت ہے، لیکن ان کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا ہے. آخری وقت ہے، کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاید ان کے والدین میں سے کوئی ایک ان سے ناراض ہے. چنانچہ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کی والدہ ان سے ناراض ہے، اور اس قدر ناراض ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں ان کو معاف نہیں کروں. اب سوچئے ایک والدہ آخری وقت کے اندر اپنے بیٹے کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ میں ان کو معاف نہیں کروں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، لکڑی لاؤ، آگ جلاؤ، اور اس آگ کے اندر ان کے لڑکے کو ڈال دو. جب والدہ نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا. جب انہوں نے معاف کیا تو اس کے بعد ان کی زبان کے اوپر کلمہ جاری ہے. دیکھیے اگر والدین ناراض ہیں تو آدمی آخری وقت کے اندر کرنے کا بھی محتاج ہو جاتا ہے، وہ اس کی زبان کے اوپر جاری نہیں ہوتا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد کی رضا کے اندر اللہ کی رضا ہے، اور والد کی ناراضگی کے اندر اللہ کی ناراضگی ہے. دیکھیے کتنا بڑا مقام دیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے والد ناراض ہیں تو اللہ رب العزت ناراض ہے، اگر وہ راضی ہے تو اللہ رب العزت بھی راضی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ایک والدہ کے، ایک عورت جو والدہ ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر آپ کی دنیا کے اندر جنت حاصل کرنا چاہے اپنی والدہ کی خدمت کریں، ان کے حقوق کو ادا کریں، ان کے ساتھ انسان کا معاملہ کریں. اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرمائے گا، کیونکہ اس کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا ذکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ صحابی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں. ثم قیل من، پھر پوچھا گیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امک، تیری ماں. پھر پوچھا گیا ثم من، پھر میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امک، تمہاری ماں. پھر پوچھا گیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آبا کا، تمہارا ابو کا، تمہارے والد. یعنی چوتھی مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کا تذکرہ کیا. بعض روایات کے اندر آتا ہے پھر آپ نے ارشاد فرمایا ثم ادراک فادراک، پھر تمہارے اس سلوک کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جو قرابت کے اندر تم سے جتنا زیادہ قریب ہوگا تو اتنا زیادہ تمہارے اس سلوک کا حقدار. دیکھیے کتنی فضیلت اور کتنی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر والدین کے ذکر فرمائے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات کے اندر والدین کے حقوق کے سلسلے میں تفصیل سے ذکر فرمایا ہے.
اور اس سلسلے میں واقعات، احادیث اور قرآن پاک کی آیات کی مختلف تفسیریں جو مختلف مفسرین سے منقول ہے وہ ساری کی ساری ذکر فرمائی۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اوپر غور کریں، ایک والد اور ایک والدہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، یا اس مقام و مرتبے کا لحاظ ہمارے معاشرے کے اندر کیا جاتا ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی کی جاتی ہے، اور اگر وہ ہماری خدمت کے حقدار و محتاج ہو تو کیا ہم ان کی خدمت کرتے ہیں؟ اس وقت اگر ہم غور کریں گے، ماشاء اللہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر عام طور سے لوگ ایسے نظر آئیں گے جو والدین کی خدمت کو بوجھ سمجھتے ہیں اور ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ غور کرنا چاہیے کہ جس وقت انسان پیدا ہوا تھا تو اس وقت اس کی کیا حالت تھی، اور اس وقت سے لے کر بڑے ہونے تک والدین نے ان کی کس طرح سے پرورش کی۔ راتوں کو جاگنے کی نوبت آتی تھی، راتوں کو جاگتے تھے اور ہر طرح کی سہولت پہنچاتے تھے اور خود تکلیف برداشت کرتے تھے۔ کیا یہی لڑکا جب بڑا ہو جاتا ہے تو اپنی ترچھی نگاہ سے، اپنی تیز نگاہ سے اپنی والدہ اور اپنے والدین کو دیکھتا ہے، ان کو ڈانٹتا ہے، ان کو جھڑکتا ہے، ان کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے اور ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیے ابھی بڑا ہوا ہے، اس کے رویے کے اندر یہ تبدیلی آ گئی، اور پھر اس کے بعد یہ اپنے والدین کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیتا جس کا جو مقام اور مرتبہ شریعت کے اندر والدین کو دیا گیا۔ کیا کہا گیا؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اگر والدین میں سے دونوں یا اگر دونوں نہ ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور پہنچنے کے بعد پھر وہ کوئی ایسی بات ہے جو تمہیں ناگوار گزرے تو تم اس وقت اف بھی مت کرو۔ یعنی ادنا سے ادنا درجہ جو کسی کو تکلیف پہنچانے کا، اف جس کو منہ کہتے ہیں، یہ بھی مت کرو۔ اس کے آگے کی ساری چیزیں تو حرام ہے، یہ اف اور منہ کہنا بھی شریعت کے اندر حرام قرار دیا ہے کہ ان کی بات اگرچہ ناگوار گزرے لیکن اس وقت اس کو کہنا بھی حرام ہے۔ اور وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تم ان سے نرم گفتگو کرو، اچھی گفتگو کرو، بھلائی کے ساتھ گفتگو کرو۔ سخت گفتگو کرنے کی اجازت کسی حالت کے اندر شریعت نے نہیں دی۔ اب ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ اگر والدین بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کوئی بات بار بار کہتے ہیں تو ہمیں ان کی بات ناگوار گزرتی ہے اور ہم اس پر ان کا جواب دیتے ہیں اور اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں، زبان تیز چلاتے ہیں، اپنی آواز ان کی آواز سے بلند کرتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں شریعت کے اندر حرام قرار دی گئی اور اس کے کرنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ اس کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت نہیں بلکہ ہماری دنیا بھی تباہ و برباد ہوگی، کیونکہ اگر والدین کو ہم نے ناراض کیا تو ہماری دنیا بھی تباہ ہوگی اور ہماری دنیا بھی برباد ہوگی۔ آج ہم اس کے بارے میں غور نہیں کرتے۔ حدیث کے اندر ذکر فرمایا گیا کہ اگر والدین اتنے برے ہو جائیں کہ پیشاب اور پاخانہ میں ان کا گرنے کی نوبت آئے تو اس وقت بغیر گرانی کے تمہیں والدین کی خدمت کرنی چاہیے، اور ان کا پیشاب اور پاخانہ گرنے کی بھی نوبت آئے تو وہ بھی کرنا تمہارا حق ہے اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو کرو۔
آج ہم ان کی خدمت کو بوجھ سمجھتے ہیں، بوجھ نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں جنت کمانے کا ایک وسیلہ عطا فرمایا ہے۔ ہم ان کی خدمت کو سعادت سمجھیں اور جب ہم سعادت سمجھیں گے تو پھر اس کے بعد ہم اس عمل کو خوشی خوشی کریں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ ایک شخص بیمار ہوا اور اس کے 4 بیٹے تھے۔ تو ایک بیٹے نے کہا کہ اگر تم لوگ اس شرط پر والدین کی تیمارداری اور خدمت کرو گے کہ میراث میں سے کچھ حصہ نہ لو تب تو خدمت کرو، ورنہ میں اس عمل کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ ان تینوں نے کہا کہ تم یہ خدمت کرو، ہم لوگ نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس نے ان کی خوب خدمت کی یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد اس شخص نے ایک خواب دیکھا کہ فلاں شخص کہہ رہا ہے کہ تم صبح فلاں جگہ جاؤ، وہاں پر 100 اشرفی زمین کے نیچے اس کو نکال دو۔ اس شخص نے سوال کیا کیا اس میں برکت ہے؟ اس خواب میں اس شخص نے کہا نہیں، اس میں برکت نہیں۔ صبح ہوئی، بیوی سے اس کا تذکرہ کیا، بیوی نے اصرار کیا کہ جاؤ نکالو، لیکن اس نے کہا کہ میں نہیں نکالوں۔ پھر اگلی رات اس کو خواب آیا کہ وہی شخص کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ، 10 دینار زمین کے اندر ہے، اس کو نکال دو۔ وہ شخص پھر سوال کرتا ہے کیا اس میں برکت ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، برکت نہیں ہے۔ صبح وہ بیوی کو سے تذکرہ کرتا ہے، بیوی کہتا ہے اس کو نکال دو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں نکالتا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ رات کو خواب دیکھا اور خواب میں وہ شخص کہتا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں پر زمین کے اندر 1 دینار ہے، اس کو نکال دو۔ وہ شخص کہتا ہے کیا اس میں برکت نہیں ہے؟ کہتا ہے ہاں اس میں برکت ہے۔ چنانچہ صبح کے وقت وہ جاتا ہے اور وہاں سے وہ دینار نکال لیتا ہے اور 1 دینار لے کر واپس آتا ہے، بازار جاتا ہے اور اس 1 دینار سے 2 مچھلی خریدتا ہے۔ مچھلی خرید کر گھر آتا ہے اور جب اس کو ذبح کرتا ہے تو اس میں سے 2 موتیاں نکلتی ہیں، اور وہ موتیاں اتنی قیمتی ہیں کہ کسی نے عمر بھر میں اتنی قیمتی موتی کو نہیں دیکھا تھا۔ بادشاہ وقت اس کی اطلاع ہوئی، اس نے اس کو منگوایا اور اس کے بعد 90 کھچر کے بغل میں سونے کے اس شخص کو صرف اس 2 موتیوں کو خرید کیا۔ دیکھیے برکت کیا ہوتی ہے۔ اس نے صرف اس شخص کے اوپر خدمت کی تھی، اللہ نے خدمت کی تھی کہ ہم وراثت میں سے حصہ نہیں لیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کو دنیا کے اندر وہ چیز عطا فرمائی جو وہ دنیا کے اندر سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ کس بنیاد پر ملا؟ والد کی خدمت کی بنیاد پر۔ آج اگر ہمارے والدین میں سے دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کے حقوق کی ادائیگی کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ عام طور سے زبان کا معاملہ زیادہ سخت ہوتا ہے، وہ بار بار کسی چیز کو کہتے ہیں اور ہمیں وہ چیز ناگوار گزرتی ہے، لیکن زمانہ پلٹ لیجیے۔ کتاب کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، شاید سچا ہو یا جھوٹا اس سے مطلب نہیں، لیکن بات عبرت کی ہے کہ ایک شخص نے بڑی عمر ہونے کے بعد بڑھاپے کے اندر اپنے بچے سے پوچھا کہ بچہ وہ کیا ہے؟ بچے نے کہا وہ ہوا ہے۔ پھر کچھ وقفے کے بعد پوچھا کہ اس نے یہ جواب دیا۔ تیسری مرتبہ پوچھا تو کہا تو بچے نے کہا کہ بتایا ہے کہ وہ کوا ہے، کوا ہے کوا۔ پھر اس کے بعد اس نے پوچھا تو جھڑک دیا اور اس کو جواب نہیں دیا۔ پھر وہ شخص نے اپنی ڈائری نکالی اور ڈائری نکالنے کے بعد اس کو دکھایا کہ یہ پڑھو، فلاں تاریخ فلاں وقت تم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ کیا ہے، میں نے بتایا تھا کہ وہ کوا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھا
تو میں نے اور پیار اور شفقت کے ساتھ بتایا کہ وہ کوا ہے. تیسری مرتبہ پوچھا، پھر بھی میں نے شفقت اور پیار کے ساتھ بتایا کہ وہ کوا ہے. اس طریقے سے 73 یا 74 مرتبہ تم نے مجھ سے پوچھا اور میں نے تم سے جھڑک کر نہیں بولا، بلکہ جتنی مرتبہ تم نے پوچھا اتنی مرتبہ میری شفقت اور پیار کے اندر اضافہ ہوا. یہ فرق ہے تم میں اور مجھ میں کہ ایک والدین جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بچوں کا مزاج بدل جاتا ہے. غور کرنا چاہیے کہ ہم نے بچپن کے اندر جو کیا ہوگا اس وقت میرے والدین نے میری تمام باتوں کو سنا ہوگا. اس لیے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں تو والدین کا ادب، ان کا احترام اور ان کی خدمت پر خاطر رکھے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.